خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے قضات کی کتاب اس کا 5 باب دبورا اور برق کا گیت۔ اسی دن دبورا اور ابی نویم کے بیٹے برق نے یہ گیت گایا کہ پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے، اس کے لیے خداوند کو مبارک کہو۔ اے بادشاہ ہو سنو، اے شہزادو کان لگاؤ، میں خود خداوند کی ستائش کروں گی، میں خداوند اسرائیل کے خدا کی مدح گاؤں گی۔ اے خداوند، جب تو شعیر سے چلا، جب تو ادوم کے میدان سے باہر نکلا تو زمین کانپ اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا، ہاں بادل برسے، پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے اور وہ سینا بھی خداوند اسرائیل کے خدا کی حضوری کے سبب سے کانپ گئے۔ عنات کے بیٹے شمجر کے دنوں میں اور یائل کے ایام میں شاہراہیں سونی پڑی تھیں اور مسافر پگڈنڈیوں سے آتے جاتے تھے۔ اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورا برپا نہ ہوئی، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ انہوں نے نئے نئے دیوتا چن لیے، تب جنگ پھاٹکوں ہی پر ہونے لگی کہ کیا 40,000 اسرائیلیوں میں بھی کوئی ڈھال یا برچھی دکھائی دیتی تھی۔ میرا دل اسرائیل کے حاکموں کی طرف لگا ہے، جو لوگوں کے بیچ خوشی خوشی بھرتی ہوئے۔ تم خداوند کو مبارک کہو، اے تم سب جو سفید گدھوں پر سوار ہوا کرتے ہو، اور تم جو نفیس غالیچوں پر بیٹھتے ہو، اور تم لوگ جو راستہ چلتے ہو، سب اس کا چرچا کرو۔ تیر اندازوں کے شور سے دور پنگھٹوں میں وہ خداوند کے صادق کاموں کا، یعنی اس کی حکومت کے ان صادق کاموں کا جو اسرائیل میں ہوئے، ذکر کریں گے۔ اس وقت خداوند کے لوگ اتر اتر کر پھاٹکوں پر گئے۔ جاگ جاگ اے دبورا، جاگ جاگ اور گیت گا، اٹھ اے برق اور اپنے اسیروں کو باندھ لے جا، اے ابینویم کے بیٹے۔ اس وقت تھوڑے سے رئیس اور لوگ اتر آئے، خداوند میری طرف سے زبردستوں کے مقابلہ کے لیے آیا۔ افرائیم میں سے وہ لوگ آئے جن کی جڑ عمالیق میں ہے، تیرے پیچھے پیچھے اے بنیامین۔ تیرے لوگوں کے درمیان مکیر میں سے حاکم اتر کر آئے، اور زبولون میں سے وہ لوگ آئے جو سپہ سالار کا عصا لیے رہتے ہیں، اور اشکار کے سردار دبورا کے ساتھ ساتھ تھے۔ جیسا اشکار ویسا ہی برق تھا۔ وہ لوگ اس کے ہمراہ جھپٹ کر وادی میں گئے، روبن کی ندیوں کے پاس بڑے بڑے ارادے دل میں ٹھانے گئے۔ تو ان سیٹیوں کو سننے کے لیے جو بھیڑ بکریوں کے لیے بجاتے ہیں، بھیڑ سالوں کے بیچ کیوں بیٹھا رہا؟ روبن کی ندیوں کے پاس دلوں میں بڑا تردد تھا۔ جلاد یردن کے پار رہا، اور دان کشتیوں میں کیوں رہ گیا؟ آشر سمندر کے بندر کے پاس بیٹھا ہی رہا اور اپنی کھاڑیوں کے آس پاس جم گیا۔ زبولون اپنی جان پر کھیلنے والے لوگ تھے، اور نفتالی بھی ملک کے اونچے اونچے مقاموں پر ایسا ہی نکلا۔ بادشاہ آ کر لڑے، تب کنعان کے بادشاہ تناک میں مجیدوں کے چشموں کے پاس لڑے، پر ان کو کچھ روپے حاصل نہ ہوئے۔ آسمان کی طرف سے بھی لڑائی ہوئی، بلکہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سسرا سے لڑے۔ کسون ندی ان کو بہا لے گئی، یعنی وہی پرانی ندی جو کسون ندی ہے۔ اے میری جان، تو زوروں میں چل۔ ان کے کودنے ان زبردست
घोड़ों के कूदने के सबब से सुम्मों की टाप की आवाज़ होने लगी। खुदावंद के फरिश्ता ने कहा कि तुम मीरोस पर लानत करो, उसके बाशिंदों पर सख्त लानत करो, क्योंकि वो खुदावंद की कुमक को ज़ोर आवरों के मुकाबिल खुदावंद की कुमक को ना आए। हिबर किनी की बीवी याएल सब औरतों से मुबारक ठहरेगी। जो औरतें डेरों में हैं उनसे वो मुबारक होगी। सिसरा ने पानी मांगा, उसने उसे दूध दिया। अमीरों की काब में वो उसके लिए मक्खन लाई। उसने अपना हाथ मीख को और अपना दाहिना हाथ बढ़इयों के मेखचू को लगाया और मीख चू से उसने सिसरा को मारा। उसने उसके सर को फोड़ डाला और उसकी कनपट्टियों को वार पार छेद दिया। उसके पाँव पर वो झुका, वो गिरा और पड़ा रहा। उसके पाँव पर वो झुका और गिरा, जहाँ वो झुका था वहीं वो मर कर गिरा। सिसरा की माँ खिड़की से झांकी और चिल्लाई। उसने झिलमिली की ओट से पुकारा कि उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी, उसके रथों के पहिए क्यों अटक गए। उसकी दानिशमंद औरतों ने जवाब दिया, बल्कि उसने अपने को आप ही जवाब दिया, क्या उन्होंने लूट को पाकर उसे बांट नहीं लिया है? क्या हर मर्द को एक एक बल्कि दो दो कमारियाँ, और सिसरा को रंगारंग कपड़ों की लूट, बल्कि बैल बूटे कढ़े हुए रंगारंग कपड़ों की लूट, और दोनों तरफ बैल बूटे कढ़े हुए रंगारंग कपड़ों की लूट जो असीरों की गर्दनों पर लदी हो नहीं मिली। ए खुदावंद, तेरे सब दुश्मन ऐसे ही हलाक हो जाएं, लेकिन उसके प्यार करने वाले आफताब की मानिंद हों, जब वो आबोताब के साथ तलू होता है और मुल्क में 40 बरस अमन रहा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।